بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنا کوئی کمپنی ٹورزم کمپنی اگر پاکستان میں کھولنا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو کیا ریکوائرڈ ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے، کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے، اور وہ کہاں سے کرائیں گے اپنا کمپنی کو، اپنی ٹورزم کمپنی کو رجسٹر کرنے کے لیے سرکار کے کس دفتر میں جا کے اپنی لائسنس وغیرہ لے لیں گے اور کہاں سے ایشو ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو ایک ڈیٹیل ویڈیو بتاؤں گا۔ میرا نام محمد اسماعیل ہے، میرا تعلق گلگت سے ہے۔ میں نے پچھلے کوئی 5 سال سے تقریباً ڈیفرنٹ بزنسز کے رجسٹریشنز اور آن لائن سروسز کا کام کرتا رہا ہوں، پاکستان کے اندر بھی اور فورن کنٹریز میں بھی، چائنا میں بھی اور امریکہ میں بھی اور رشیا میں بھی میں نے آپ کا رجسٹریشن کا کام کرتا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر اپنا کوئی کمپنی یا اپنی کوئی ٹورزم بزنس کھولنا چاہیں گے پاکستان کے اندر اور خصوصاً گلگت بلتستان کے اندر کوئی اس کا برانچ کھولنا چاہیں گے تو اس کے لیے کیا ریکوائرڈ ڈاکومنٹس چاہیے ہے وہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ بیسیکلی میں نے یہ ڈاکومنٹس کی جو لسٹ میرے سامنے ایک موجود ہے، یہ میں نے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم کا جو ادارہ ہے گلگت میں، وہاں سے یہ لیٹر لے کے آیا ہوں۔ اس پہ انہوں نے یہ سارا چیزیں مینشن کیا کہ کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوتا ہے انیشلی کمپنیز کو یا ٹورزم کمپنی کو رجسٹر کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کو جو ہے نا ہر بندے کو اپنی کمپنی جو ہے نا ACCP کے انڈر میں رجسٹر کرنا لازمی ہوگا، کیونکہ ACCP آپ کو پرائیویٹ لمیٹڈ اور پبلک لمیٹڈ اور SMC سنگل ممبر کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے کمپنی کو انکورپوریٹ کر کے آپ کو ڈاکومنٹس وغیرہ آپ کو ایشو کرتی ہے۔ جس وقت آپ کی کمپنی آپ کی بزنس ACCP کے انڈر میں رجسٹر ہو جائے گا، اس کے بعد آپ پھر فوراً بعد آپ کو NTN آپ کو FBR کی طرف سے ملے گا، اور ٹیکس پیئر سرٹیفکیٹ جو ہوتی ہے NTN نمبر، وہ سارے چیزیں جب FBR کی طرف سے آپ کو مل جائیں گے، دین آفٹر آپ جو ہے نا آپ کیا کریں گے، اس کو ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم میں جا کے آپ آن لائن اپلائی کرو گے لائسنس کے لیے۔ تو لائسنس کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے وہ میں آپ کے سامنے ذرا لسٹ لے کے آیا ہوں، میں آپ کو ذرا بتاؤں گا، اور سے سنیے گا۔ نمبر 1 آپ کو چاہیے ہوگا فوٹو کاپی آف CNIC نادرا اور پروپرائٹر ڈائریکٹر آف دا پارٹنرز، لکھا ہوا کہ اس میں اپنا شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے اگر آپ سنگل ممبر ہے تو، اور اگر اپنے ساتھ اگر کوئی پارٹنر ہے تو ان تمام پارٹنرز کی جو ہے نا شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اپنے ساتھ لے کے آئیے۔ دوسرا انہوں نے لکھا ہے اوریجنل بینک سرٹیفکیٹ آن لیٹر ہیڈ آف دا بینک شوئنگ اے کیپٹل آف نو لیس دین 2 لاکھ روپیز ڈلی سائنڈ اینڈ اسٹینڈ بائی دا مینیجر، یعنی ایک اوریجنل بینک سرٹیفکیٹ اپنے لیٹر ہیڈ کو اوپر لے کے آئیے گا جس میں یہ شو کرے کہ بینک والے کہ آپ کے بینک میں کم سے کم 2 لاکھ روپے موجود ہے، اور اس کے اوپر آپ بینک مینیجر کا سائن اور اسٹیمپ ہونا بھی لازمی ہے۔ یہ دوسرا ریکوائرمنٹ ہے ان کا ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم والوں کا۔ تیسرا انہوں نے لکھا ہے اٹیسٹڈ کاپی آف نیشنل ٹیکس نمبر، آپ کا جو NTN نمبر ہے اس کا ایک اٹیسٹڈ کاپی ہونا چاہیے آپ کے پاس، وہ بھی آپ کے FBR سے اٹیسٹڈ کروا کے لے کے آنا پڑتا ہے۔ چوتھا انہوں نے لکھا ہوا ہے اسٹیٹمنٹ آف ایسیٹس لائبلٹیز سرٹیفکیٹس، آپ کے پاس کیا ایسیٹس ہے آپ کے بزنس میں، آپ کے آفس میں، ان کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی آپ لکھ کے لے کے آئے گا۔ جیسا کہ آپ کو انہوں نے ریکوائرڈ کیا ہے کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا آفس کھولنے کے لیے کم سے کم 12x20 کا ایک آفس ہونا چاہیے، روم ہونا چاہیے، اور وہ فرنش ہونے چاہیے، ایک رولونگ چیئر ہونا چاہیے، ایک بڑی ٹیبل ہونا چاہیے، باقی صوفے ہونا چاہیے، 1 سائڈ ونڈو ہونا چاہیے، ایک امپلائی ہونی چاہیے، ایک آفس بوائے ہونا چاہیے، ایک مینیجر ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم کے لوگوں نے جو ہے نا یہ پری ریکویزٹ میں رکھا ہے۔ یہ تمام چیزیں جس وقت آپ تیار کریں گے تو آپ کو پھر ٹورزم کا لائسنس جو ہے نا وہ لوگ آپ کو ایشو کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ آ کے آپ کے آفس کی آپ کی کمپنی کا جو ہے نا جہاں پہ آپ بزنس کھولنا چاہیں گے وہاں پہ آ کے وہ لوگ آپ کے ایریا کا وزٹ بھی کرتے ہیں، یعنی فزیکل سروے بھی کریں گے وہ لوگ۔ اچھا، 5واں انہوں نے لکھا ہے کہ attested copy of lease rent agreement duly signed by both the parties and is attested by notary public۔ اگر فرض کرو وہ کمپنی یا وہ ادارہ، وہ جو آفس ہے بزنس کا جو ہے وہ آپ کی اپنی نہیں ہے، اگر کسی اور کا ہے تو آپ اور اس کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے نا رینٹ ایگریمنٹ، وہ آپ کا نوٹری پبلک سے جو ہے نا سائنڈ اور اسٹیمپ ہونا چاہیے، وہ بھی اپنے ساتھ لیجئے گا۔
چھٹا انہوں نے لکھا ہے ڈیٹیلز پلان آف یور آفس انڈیکیٹنگ دا اسپیس ویریس کنٹری کاؤنٹرز شو ونڈوز ETC آفس شوڈ ناٹ بی لیس دین 250 اسکوائر فٹ. تو وہی جو میں نے اوپر بتایا وہی چیز لکھا ہے کہ انہوں نے آپ کی آفس جو ہے نا ایک سپیس ہو, بڑی جگہ ہو وہاں پہ, اور ویریس کاؤنٹرز جو ہے ہو, اور ایک ونڈو بھی شو کرے اس میں, اور آفس جو ہے نا 250 اسکوائر فٹ کا ہونا چاہیے. انہوں نے یہی لکھا ہوا. ساتواں لکھا ہوا ہے اٹیسٹڈ کاپی آف CNIC ٹریننگ ایکسپیرینس اینڈ ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ان رسپیکٹ آف آل اسٹاف. یعنی آپ کے پاس جو سٹاف ہوں گے, جو آفس بوائے ہوگا, جو مینیجر ہوگا, یا جو باقی سٹاف ہوں گے, ایون جو ڈرائیور ہوگا آپ کے گاڑیوں کا, ان کے ایکسپیرینس, ان کی ٹریننگ اور ان کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز کی تمام سرٹیفکیٹ کی جو ہے نا نقل, فوٹو کاپیز بھی جو ہے نا آپ ساتھ اس کو اٹیچ کرنا پڑے گا. آٹھواں لکھا ہوا اٹیسٹڈ کاپی آف رجسٹریشن آف اے کار منیمم 800 cc ان گڈ ورکنگ کنڈیشن فار ٹرانسپورٹیشن facilities of the staff of the license, and in case of rent a car attested copies of registration of every vehicles used for the purpose. انہوں نے لکھا کہ آپ کے پاس ایک کار ہونا چاہیے جو کم سے کم 800 cc ہونا چاہیے, اور اس کی رجسٹریشن کی جو ہے کاپی ہونی چاہیے. اگر وہ کار آپ کے اپنا ہے تو اس کی ڈاکومنٹس لے کے آئیے گا, اور اگر نہیں ہے آپ نے رینٹ پہ لیا ہے تو وہ رینٹ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کی جو ہے نا اٹیسٹڈ کاپی اس بندے کے ساتھ, جو بھی مالک ہے اس کا, یا جو بھی جس شو روم سے لایا ہے, جس ادارے سے لایا ہے, وہ ڈاکومنٹ آپ نے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے. تو یہ تقریباً ٹوٹل جو ہے نا 8 چیزیں آپ کو لے کے آنا پڑتا ہے آپ کو ٹوریزم کمپنی کا لائسنس لینے کے لیے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بینک گارنٹی کے اندر فار ایئر ٹکٹنگ اونلی ریز 2 لاکھ روپے. اگر فرض کرو آپ نے کوئی ایئر ٹریول ایجنسی کھولنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے نا 2 لاکھ روپے کا بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے. اور اگر ٹریول ٹور کا کوئی کمپنی بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کے بینک میں جو ہے نا کم سے کم 4 لاکھ روپے ہونا چاہیے. اگر رینٹ کار کا کوئی آپ نے بزنس کرنی ہے, شو روم وغیرہ کرنا ہے, تو اس کے لیے انہوں نے رکھا ہے کہ 50,000 روپے آپ کے بینک میں, آپ کا بینک گارنٹی مینیجر نے بینک میں مطلب ڈپازٹ ہونا چاہیے, بینک گارنٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد ڈاکومنٹیشن اینڈ سروسز چارج جو ہے یہ تقریباً انہوں نے سارا کچھ ملا کے بزنس یہ 50,000 روپے 50,000 روپیز انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ڈاکومنٹیشنز اور لائسنس کی بیسک نیڈس جو اتنے پورا کرنے کے لیے 50,000 روپے فیس انہوں نے رکھا ہے. اس کے علاوہ آفیشیل اسٹیمپ نیڈ ٹو بی افکسڈ آن اپلیکیشن فارم وتھ سگنیچر آف آتھرائزڈ پرسن. تو یہ لکھا ہوا کہ آفیشیل اسٹیمپ ہونا چاہیے جو کہ اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے نا آپ کے آتھرائز پرسن کا سائن وغیرہ ہونا چاہیے. 10واں انہوں نے لکھا کریکٹر ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ ایشوڈ بائی دا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر. آپ جس ڈسٹرکٹ میں بھی ہے نا پاکستان کے, اس میں وہاں کے SHO یا وہاں کے SP کی طرف سے, پولیس اسٹیشن کی طرف سے ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے, وہ بھی اپنے پاس اس کو ساتھ اٹیچ کرنا پڑتا ہے. کریکٹر سرٹیفکیٹ کہتے ہیں. اس میں یہ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے جرم میں یا کسی ایسی جو ہے نا انلیگل کسی کام میں ملوث نہیں ہے کہ اگر آپ کے بارے میں کریکٹر سرٹیفکیٹ وہ لکھ کے دے دیں گے آپ کو ڈپارٹمنٹ, پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے لوکل پولیس اسٹیشن SP کی طرف سے. ان کیس آف پارٹنرشپ انہوں نے 2 لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بزنس کا نیچر. ان کیس آف پارٹنرشپ سیریل نمبر 1 to 11 آف دا پارٹ بینک سرٹیفکیٹ شوڈ بی ان دا نیم آف فائم. جو بینک سرٹیفکیٹ ہوں گے وہ ادارے کے نام پہ ہونا چاہیے. یعنی بینک سٹیٹمنٹ جب لاؤ گے تو وہ بینک سٹیٹمنٹ آپ کی کمپنی رجسٹر کر کے کمپنی کے نام پہ وہ ہونا چاہیے, بندے کے نام پہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرے لکھا اٹیسٹڈ کاپی آف پارٹنرشپ ڈیڈ. آپ دونوں کے درمیان کیا پارٹنرشپ ڈیڈ ہو چکا ہے, کتنا پرسنٹیج آپ پاس پارٹنرز کے درمیان ہے, 2 ہے, 4 ہے, 10 ہے, جتنے بھی ان کے درمیان, وہ ایک پارٹنرشپ ڈیڈ بھی آپ کا ایک کاپی ہونا چاہیے. رجسٹریشن سرٹیفکیٹ فرام H, یعنی جو بھی آپ کا SCCP جو آپ کو ڈاکومنٹس بھیجیں گے ان کی بھی فوٹو کاپیز, سب کی فوٹو کاپیز بھی آپ کو اٹیچ کرنا پڑتا ہے. ان کیس آف پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, اگر آپ کی کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ ہے تو انہوں نے لکھا کہ بینک سرٹیفکیٹ شوڈ بی ان دا نیم آف کمپنی. اس میں بھی وہی کنڈیشن رکھا ہے کہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کمپنی کے نام پہ ہونا چاہیے. اس میں لکھا ہوا کاپی آف میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسیشن جو کہ SCCP ایشو کرتا ہے, یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے. سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن وہی ہونا چاہیے.
لیٹسٹ فارم 29, لیٹسٹ 21 فارم 1, فارم 3 اینڈ پارٹ اے بی، یہ تمام ڈاکومنٹس آپ کو آن لائن ہی مل جائیں گے اس کی ویب سائٹ سے. وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے ان سب کو اٹیسٹ کر کے تمام چیزیں لے کے آپ اپنی ٹوریزم کمپنی کو جو ہے اٹیچ کر کے ان کو دینا پڑے گا فوٹو کاپیز کو. اس کے بعد کہیں جا کے 1 سے 1.5 مہینہ لگے گا آپ کو یہ ٹوریزم لائسنس آپ کو ایشو ہونے میں. تو یہ تمام ڈاکومنٹ جس وقت آپ لے کے آئیں گے اور اٹیسٹ کروا کے تو آپ کو 1 سے 1.5 مہینے میں آپ اپنا ٹوریزم کا بزنس کھولیں گے, ٹوریزم کا کمپنی انکورپریٹ کریں گے. انکورپریٹ کرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ آپ کو ڈاکومنٹس آپ کے گھر میں پہنچائیں گے. تو اس فیلڈ میں اگر آپ کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے تو میں آپ کو اپنا نمبر بتاتا ہوں, آپ مجھ سے ہیلپ کریں میرے واٹس ایپ نمبر پہ, اور میں آپ کو اس فیلڈ میں بھی آپ کو مدد کر سکتا ہوں. اور میں ایون گلگت سے بھی اگر آپ کو ٹوریزم کا لائسنس ایشو کروانی ہو نا تو تب بھی میں آپ کے لیے ہیلپ کر سکوں گا. تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 031056888263. ونس اگین 031056888263 میرا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ مجھے اس نمبر پہ کال کر کے مجھ سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں اور مجھ سے سروسز بھی لے سکتے ہیں تاکہ میں اور میرا ٹیم اس فیلڈ میں آپ کی مدد کر سکے. تو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے.